ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو کرم نوازی فرماتے ہوئے سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی اسلام اور ایمان پر سب کا خاتمہ فرمائے۔ چند باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے دن ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور خوش قسمت لوگ اس وقت احرام کی حالت میں حج کا عظیم رکن ادا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان عظیم لمحات کے توسل سے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ میدان عرفات ہے، 9 ذی الحج ہے، مغرب کا ٹائم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور تو لاؤ کہ کیا منظر ہوگا جب محبوب کریم میدان عرفات میں بیٹھے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سب صحابہ کرام حضور کے قریب آئے نا تو لجپال کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ یہ جملے تھے حضور کی زبان مبارک پر۔ اتنی دیر میں جناب جبریل آئے
اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، سب کی مغفرت فرمائی ہے سوائے ظالم کے۔ اللہ اکبر، سوائے ظالم کے۔ اللہ کہتا ہے میں ظالم سے، جس مظلوم پر، جس بندے پر اس نے ظلم کیا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، اس کو میں نے معاف نہیں کیا ہے، باقی سب کو معاف کر دیا ہے۔ جب جبریل امین نے یہ پیغام رب کا سنایا نا، تو محبوب محبوب تھے نا، کریم کریم تھے نا۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے بار الہ تو بڑا کریم ہے، تجھ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بار الہ تو ایسا کر، بار الہ تو کریم ہے، اور جب تو کرم کرنے پر آتا ہے تو پھر تیرے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، تو مظلوم کو جنت عطا فرما، ظالم کی مغفرت فرما دینا۔ یہ جملے حضور نے ارشاد فرمائے، کوئی پیغام نہیں آیا، جواب نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا، حضور نے مزدلفہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ رات چلتے چلتے جب صبح ہوئی نا، تو حضور علیہ السلام صبح کے وقت اچانک چہرہ مصطفیٰ پر تبسم ناچنے لگا۔ آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا ہے، حضور کے چہرے پر تبسم جشن منانے لگا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، عرض کرتے لجپال اس وقت میں کبھی آپ مسکرائے تو نہیں نا؟ یہ ٹائم مسکرانے کا تو نہیں تھا، آپ خاموشی سے رہے، اور پھر عرض کیا کی، یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہی رہے نا، آپ ہنستے رہے۔ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تبسم فرمانے کی وجہ بیان کریں، اس ٹائم مسکرانے کی وجہ بیان کریں۔ آپ یہ جو جملے کہنے لگا ہوں دل کی تختی پر اللہ کرے کہ اتر جائیں۔ حضور فرماتے میرے صحابہ تبسم اس لیے کیا ہے، اس کی بارگاہ میں ظالم کے لیے بھی دعا کی تھی، مظلوم کے لیے بھی دعا کی تھی، جواب نہیں آیا تھا۔ ابھی ابھی فجر پڑھ کے آپ کی طرف رخ انور تو کیا ہے، جواب آ گیا ہے۔ کیا آ گیا؟ جواب آ گیا ہے، اور جواب کیا آیا ہے؟ محبوب تیرے کہنے پر میں مظلوم کو جنت عطا فرماؤں گا، تیرے کہنے پر ظالم کی مغفرت فرما دوں گا۔ اور پھر فرما مسکرایا اس لیے ہوں، جب جواب نہیں آیا تھا شیطان جشن منا رہا تھا، دیکھو جی کوئی نہیں جواب آیا، شیطان ہنس رہا تھا، جشن کر رہا تھا کہ محبوب کریم نے دعا مانگی ہے، دیکھو جی کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا ہنسا اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر پھینک رہا ہے، اور اس حالت میں پریشان ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا میری امت بخشی جائے، رب نے میرے کہنے پر سب کو معاف فرما دیا ہے۔ فرمایا اس لیے تبسم کیا ہے۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات کے ساتھ حضرت بلال حبشی تھے، عصر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کرو جتنے یہاں آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں۔ کیا کہا؟ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں۔
بلال نے اعلان کیا ساری خاموشی اختیار کرو، حضور کچھ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ سب نے خاموشی اختیار کی، تاجدار کائنات کھڑے ہوتے ہیں، اور توجہ کرنا وہ منظر کیسا عظیم تھا۔ جب صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے، محبوب کریم نے سب سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ جو رب نے مجھے احکام دیے تھے میں نے کوئی ایک بھی چھوڑا ہے جو تم تک نہ پہنچایا ہو؟ اب توجہ میری طرف رکھے، ایک بھی کوئی احکام اس کا میں نے چھوڑا ہے، پیغام جو تم تک نہ پہنچا ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور جیسے جیسے احکام اللہ نے آپ کو دیے ہیں ایسے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ عرض کی نا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر پوچھا اور میری نظر اور آپ کی نظر صرف یہاں تک محدود ہے، محبوب کریم کی نظر کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور نے میدان عرفات میں یہ بھی فرمایا میرے صحابہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ پہاڑیوں سے جناب موسیٰ اتر رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہمیں تو نظر نہیں آئے، کیوں؟ صحابی خشک نہیں تھے، تر تھے، اور اس کے مصطفیٰ میں تر تھے۔ توجہ کرنا تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے؟ سب عرض کرتے ہیں حضور جیسے جیسے احکام اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں ایسے ہی ایسے آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اتنی دیر 3 مرتبہ حضور نے پوچھا، چوتھی مرتبہ شہادت کی انگلی اٹھائی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تخیلات کو میدان عرفات میں لے جائیں، مینا کی اس میدان میں لے جائیں جب صحابہ تھے اور حضور تھے، کتنا وہ لطف اندوز ماحول تھا کہ حضور کے ساتھ صحابہ حج ادا کر رہے تھے، اور محبوب کریم نے ایک حج ادا کیا ہے، ایک ہی حج ادا کیا ہے۔ توجہ کرنا، حضور نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے عرش کے مالک گواہ رہنا۔ کیا کہا؟ اے عرش کے مالک گواہ رہنا۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ شہادت کی انگلی اٹھا کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا گواہ رہنا، تم بھی گواہ رہنا، میں نے جو احکام رب کے تھے تم تک پہنچا دیے ہیں، اور اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے صبح قیامت تک جو دین میں نے تم پر پہنچایا ہے وہ لوگوں کے گھر گھر تک پہنچانا۔ وہ کوئی اور نہیں پہنچا رہا، آپ بھی وہ پہنچا رہے ہیں جن کی رگوں میں صدیقی خون دوڑ جا ہے۔ بلال حکم دو سارے خاموشی اختیار کریں۔ سب چپ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے میرے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اگر حضور نہ سناتے ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچا ہے، اہل بیت اطہار کی وجہ سے پہنچا ہے۔ توجہ کرنا، آقا نے فرمایا رب نے کہا ہے جو میدان عرفات میں تھے، جو مزدلفہ میں تھے، جو مینا میں تھے، جو حج کے لیے آئے ہیں، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے میں خود اٹھا رہا ہوں، میں خود ان کے حقوق کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، میری اور آپ کی ترجمانی کی حضرت عمر بن خطاب نے، کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ حضور کیا جو جتنے لوگ شاہ موجود ہیں ان کے لیے ہے یا بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ ترجمانی کیسی خود کی حضرت عمر بن خطاب نے۔ آقا نے فرمایا نہیں عمر،
ان کے لیے نہیں ہے فقط، صبح قیامت تک جو یہاں آ کر حج کے ارکان ادا کرتا رہے گا، ان کے حقوق کی ضمانت بھی رب ہے اور ان کی مغفرت کی ضمانت بھی رب دے رہا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو چنگی گل سن کے تے خوش ہونا بھی اسی آبادی سنت ہے۔ پیٹنگ روڈ پہ جان تے پھر وہ کسی دوسرے کھاتے ہی جانا ہے تو خوش ہو جائے تو مومن ہو جانا ہے۔ تو جو کرنا جی، حضرت عمر خوش ہوئے اور خوشی میں آ کر اپنی زبان پر یہ الفاظ ادا کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی عطا نے، اللہ کی خیر کثیر نے، اللہ کی رحمت نے آج ہم سب کو خوش کر دیا ہے۔ کس بات پر؟ فرمایا جو مزدلفہ میں آئے، میدان عرفات میں آئے، مینا میں آئے، صبح قیامت تک آتے رہیں گے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرماتا رہے گا اور ان کے حقوق کی ضمانت بھی اٹھاتا رہے گا۔ میں توجہ کرنا، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک حج نہیں کیا، 60 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 2-4 بولنے، باقی نہیں، خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا جی، یہ اپنے اپنے من کی بات ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے 60 حج کیے، 60واں حج مکمل ہوا نا تو اللہ کی بات، جمع دنیا کا کٹ تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے، بہت کٹھا جمع ہویا تو پوچھے اللہ کی بارگاہ چرچ کی تھی، ساریاں دا ہو گیا یا کوئی رہ بھی گیا آیا؟ آواز آئی، مالک بن دینار، سب کا قبول ہو گیا، ایک رہتا ہے جس کا قبول نہیں ہوا ہے۔ وہ کون سا بدبخت ہے، وہ کون سے انسان ہے جو اتنا خرچہ کر کے یہاں آیا، اس کا قبول نہیں ہوا؟ فرمایا وہ بھی ایک وجہ ہے، صبح جانا اور پوچھ لینا، صبح اٹھے نا، رب نے نام بھی بتا دیا تھا، محمد بن ابراہیم بلخی تھے، فرمایا ان کا نام یہ ہے، بلخ سے آیا ہے، ایک مرتبہ نہیں آیا، 24 مرتبہ آ رہا ہے، 24 سال ہوئے لگاتار آتے ہوئے۔ یہ پوچھا، فرمایا وہ تو پہاڑیوں میں بیٹھا ہے، اللہ کا بندہ ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے، دن روزے میں گزرتا ہے، تسبیح پر تسبیح پھیرے جا رہا ہے۔ کہ اس سے ملاقات کی نا محمد بن ابراہیم بلخی سے، تو آپ جب سلام دی جانا، محمد بن ابراہیم نے وعلیکم السلام کرنے کے بعد کہا، مالک بن دینار ہو؟ حیران ہو گئے، اس کا میرا تعارف اس کو کس نے کروایا ہے، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، کہاں اتنی معرفت رکھتا ہے، کہاں بتاؤ کس لیے آئے؟ فرمایا ویسے شوق ہوا ملاقات کا۔ وہ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بلخی عرض کرنے لگا آگے سے، شوق نہیں ہے، تو سامان دسن آئے ہو کہ 24 سال ہو گئے تو حج قبول نہیں ہونا، 24 سال ہو گئے حج قبول نہیں ہو رہا، مجھے بتانے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا صرف تم نہیں آئے، ہر سال کوئی نہ کوئی وہ بیچتا ہے، مجھے پیغام سناتا ہے۔ آپ نے کہا 10 غلطی کیڑی کیتی ہے؟ فرمایا غلطی ہے کیتی جڑی ماں تو تساں بھی کرنے آ، تے پیسے دی رونق تے جناب مال دی رونق تے برادریاں تک گھمنڈ ہونا ہے۔ سنو جی، حضرت مالک بن دینار نے اسے پوچھا، وہ کہنے لگا پیسہ بہت تھا، بہت اللہ نے مجھ کے دیا تھا، لیکن انسان نظر نہیں آتا تھا، میں ہر وقت اس پیسے کی رونق میں رہتا تھا، اپنی موج میں رہتا تھا، کوئی عبادت کا پتہ نہیں، کوئی اس کے حقوق کا پتہ نہیں۔ عصر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میری والدہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، شام افطاری کا انتظام کر رہی تھی، میں گیا اور والدہ سے کہا مجھے کھانا دو۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، یہ ماہ مقدس ہے، تجھے یہ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ کہتا شراب میں دودھتا کوئی نظر نہیں آیا، اٹھایا اور والدہ کو جلتے تندور میں پھینک دیا، والدہ جل کر راکھ ہو گئی، مجھے ہوش نہیں تھا، اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح کے وقت بیوی سارا سامان اکٹھا کر رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہی ہے؟
کہنے لگی جو ماں کا قاتل ہے وہ میرا وفادار نہیں ہو سکتا ہے، میں راستہ چھوڑ رہی ہوں، یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا پھر ہوش آیا، کس کی ماں؟ فرمایا تیری ماں قاتل ہو گئی، تندور میں جل کر راکھ ہو گئی، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ کہا ہوش آیا، سب کچھ بیچ دیا، جس ہاتھ سے دھکا دے کر تندور میں ڈالی تھی اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا ہے، لیکن کیا کروں، جو بھی آج کر رہا ہوں اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے، توجہ کرنا، کوئی قبول نہیں ہے، آواز آتی ہے۔ کہا پھر آپ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ بات سنی نا تو غصہ آیا اور ایک تھپڑ اسے اور مار دیا۔ مارنے کے بعد کہا تو اسی کے لائق ہے، تیری تو کوئی عبادت قبول نہ کی جائے۔ یہ بات کہہ کر مالک بن دینار چلے گئے۔ رات کے وقت جب سوئے نا وہ بیچارہ محمد بن ابراہیم بلخی مایوس ہو گیا۔ کہا جو بھی آتا ہے کوئی ٹوٹے مارتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، مایوس ہوا۔ حضرت مالک بن دینار سوئے، خواب میں آمنہ کا لال آ گیا۔ وہ راستے بولو باز مارنا نہ چلی جائے، تو سما پتہ ہے سوچنے پہ ہو، توجہ کرنا جی۔ مالک بن دینار کو حضور خواب میں آئے، حضور نے فرمایا مالک بن دینار تو بھی اسے مایوس کر کے آیا ہے، تو بھی اسے مایوس کر گیا ہے۔ مالک بن دینار سن، صبح جب اٹھے گا اسے جا کر یہ پیغام دے، رب تجھے معاف کرے گا لیکن تیری والدہ کی وجہ سے ہی کرے گا۔ قیامت کے دن رب حکم دے گا جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے اور اس کی والدہ کے سامنے اسے جلایا جائے۔ حضور فرماتے ہیں مالک بن دینار سے، فرمایا جب اس کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آگے جہنم کے شعلے، جہنم کی آگ بھڑک اٹھ رہی ہے، اس کی والدہ سامنے دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حکم ہوگا اسے لے جاؤ اور جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کی والدہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ جب 2 قدم آگے چلے گا مڑ کے پیچھے دیکھے گا، کبھی ماں کی ممتا کو پیار آ جائے گا۔ حضور فرماتے جب اس آگے جائے گا پھر دیکھے گا، پھر جب قریب پہنچ جائیں گے والدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ فرشتے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ فرمایا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جیسے تو نے تجھے اس آگ میں ڈالا تھا۔ اتنی دیر میں ماں کی ممتا تڑپ اٹھے گی، عرض کرے گی بارے الہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے، تو بھی معاف فرما دینا۔ یہ ماں کی محبت ہے، خالق کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔